میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا۔ حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا، میں نکیل تھا، میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے؟ قبیلہ پوچھا ہے؟ ایڈریس کا پتہ ہے کہاں رہتا ہے؟ اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ وہ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے، اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کپی ناظر مثلے تو نشد، پید آ جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی۔ میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے۔
کھاؤ حضور نے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے اکشی گلاب انہیں کھجوریں کھلا اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا. انہیں کھجوریں کھلا اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے. وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح وہ کون تھے. 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے, رنگ ہی بدل گیا تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا, میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ سارے پڑھیے, پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے کلمہ پڑھا واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی, میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی, کہنے لگی بس کر, ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے, مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر راجلی احسن وجہن ولا الکا صوبن ولا البنا کلامن. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال, کپڑوں کی صفائی بھی کمال, اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال, لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہرت بھی انسان بڑا منزہ ہو, باطنن بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے, پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے, قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا جب کسی سے پیار ہو جاتا, جب کسی بندے سے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے, الٹی آتی ہے, لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے, پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا, پیار ہو گیا ہے نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کر, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا دوسرا گوبھی پکائی میں نہیں کھانی, حالانکہ برگر ہے کھا ہے, دور سے کھا ہے, تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دو تھوڑی سی اپنے بیٹے کو, فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں, ساتھ میں باریک دال بنا دے, تو کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں, میں نے نہیں کھا. ایسے اب ابا جو ہے نا, ابا وہ اماں کو سمجھا رہا, کہتا چھڈ پرا بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا,
सुना एडी टेंशन ले एमी पे तेन सतांदा है। अम्मा क्या कहती है, कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ कि खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें कि सियाना बयान है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है। लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता, क्यों नहीं समझा सकता कि उसे अपने बेटे से प्यार बढ़ा। वो क्या करे, वो मजबूर है। उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके। ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है। ये मोहब्बत है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जईफा फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है। फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। फिर अचानक मेरा भी दिल किया जरा करके तो देखो, कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला। फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक। फरमाते अब मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा, अब मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील है। हर पाकीज़गी, हर हुस्न, हर कैफ अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया। दुनिया की जितनी गलाजतें थीं, जब कोई हुजूर के करीब जाता था तो सारी गलाजतें दूर हो जाती। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा दे, तुम्हारी सारी नापाकियां नबी पाक दूर कर दे, हर गलाजत तुमसे दूर हट जाए। एक सहाबी है हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहद में कत्ल कर दिया था। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाजन की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ना हवाजन के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलके आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेजा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं है। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के साथ। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं।